السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو عیار کا حیرت انگیز اور دلچسپ کارنامہ، امرو اور سایہ جادوگر۔ امرو آنکھیں بند کیے اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ ابھی سردار امیر حمزہ کے دربار سے واپس آیا تھا، اور چونکہ اسے وہاں بہت دیر تک بیٹھنا پڑا تھا، اس لیے وہ بیٹھے بیٹھے کافی تھک گیا تھا۔ اس لیے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہ لباس تبدیل کیے بغیر بستر پر لیٹ گیا تھا، اور اس نے آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ لیکن پھر اچانک اسے اپنے کمرے میں کسی کی آہٹ سنائی دی، تو اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ لیکن امرو کو یقین تھا کہ اس نے کسی کی آہٹ سنی ہے۔ کون ہے؟ امرو نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ خواجہ امرو۔ اچانک ایک باریک سی آواز سنائی دی، تو امرو بے اختیار اچھل کر بستر سے نیچے اتر آیا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک سفید رنگ کی بلی کو کمرے کے کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آواز بھی اسی کونے سے آئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم ہی انسانی آواز میں بول رہی ہو؟ کون ہو تم؟ امرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بظاہر بلی ہوں، لیکن دراصل میں انسان ہوں۔ میں ملک ساسان کی شہزادی گلنار ہوں۔ مجھے ایک ظالم اور طاقتور جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے بلی بنا دیا ہے، اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلی بنی رہوں گی۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر تم چاہو تو میں دوبارہ انسانی روپ میں آ سکتی ہوں، اس لیے میں کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ گئی ہوں، بلی نے کہا۔ تو امرو اور زیادہ حیران ہو گیا، البتہ اب اس کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ تم شہزادی ہو؟ کیا مطلب؟ تم نے کیا کیا ہے کہ اس نامراد جادوگر نے تمہیں بلی بنا دیا ہے؟ اور وہ جادوگر کون ہے، اور اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میں تمہیں تفصیل بتا دیتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے، میرا نام گلنار ہے، اور میں ملک ساسان کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ مجھے شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا، چنانچہ میں شکاریوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئی تھی۔ وہاں جنگل میں ایک سنہرے رنگ کا ہرن نظر آیا، تو میں نے اسے شکار کر لیا۔ لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ ہرن سایہ جادوگر کا ہے۔ چنانچہ سایہ جادوگر کا پہلوان نما آدمی مجھے پکڑ کر اس کے پاس لے گیا، اور اس نے مجھے موت کی سزا دے دی۔ لیکن جب میں اس کے سامنے روئی پیٹی اور اس کی منت سماجت کی، تو نہ جانے کیوں اسے مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے مجھے موت کی سزا دینے کی بجائے بلی بنا دیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اب میں باقی ساری عمر بلی بنی رہوں گی۔ البتہ اس نے مجھے یہ طاقت دے دی کہ میں جب چاہوں انسانی آواز میں بات کر سکتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جادو کے زور سے مجھے واپس اسی جنگل میں پہنچا دیا جہاں میرے شکاری ساتھی مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ میں نے انسانی آواز میں انہیں اپنے متعلق بتایا، تو وہ مجھے لے کر واپس شاہی محل آئے۔ وہاں میرے والد بادشاہ کو جب یہ سب کچھ معلوم ہوا، تو وہ بے حد پریشان ہوئے۔ انہوں نے شاہی نجومی کو بلا کر اس سے حساب کرایا، تو اس نے بتایا کہ اس دنیا میں صرف ایک آدمی خواجہ امرو ہے جو اس جادوگر کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر سکتا ہے، اور اس کے ہلاک ہونے کے بعد ہی میں اصل شکل میں آ سکتی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے خاص غلام کے ساتھ مجھے یہاں بھجوا دیا۔ میرا غلام باہر موجود ہے، اور میں خاموشی سے اس کمرے میں آ گئی ہوں۔ تم میری مدد کرو خواجہ امرو، بلی نے کہا۔ لیکن تمہارے ملک کے اس شاہی نجومی نے میرے متعلق اور بھی تو کچھ بتایا ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ بغیر انعام لیے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے بتایا تھا، اس لیے بادشاہ ساسان نے اپنے خزانے کے 2 انتہائی قیمتی ہیرے تمہارے لیے بھجوائے ہیں۔ یہ تمہارا پیشگی انعام ہوگا، اور جادوگر کے ہلاک ہونے اور میرے اصل روپ میں آنے کے بعد بادشاہ ملک ساسان کا آدھا خزانہ تمہیں انعام میں دے دے گا، بلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو امرو بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا۔ کہاں ہے تمہارا غلام؟ کیا نام ہے اس کا؟ امرو نے کہا، تو بلی نے بتا دیا۔ امرو نے ملازم کو بلایا اور اسے باہر موجود غلام کو اندر لانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد غلام کمرے میں آیا، اور اس نے امرو کو سلام کیا۔ کہاں ہیں وہ ہیرے، میرا پیشگی انعام؟ خواجہ امرو نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ تو غلام نے جیب سے ایک تھیلی نکال کر امرو کو دے دی، اور امرو نے دیکھا اس میں واقعی 2 انتہائی قیمتی ہیرے موجود تھے۔ خواجہ امرو نے جلدی سے تھیلی اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اسے 2 قیمتی ہیرے مل گئے تھے۔ تو پھر تم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو خواجہ امرو، بلی نے کہا۔ ہاں، لیکن بادشاہ اپنا وعدہ یاد رکھے آدھے خزانے والا، امرو نے کہا۔ بادشاہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ کام ضرور کرو گے، بلی نے کہا۔ تو امرو نے فوراً ہی وعدہ کر لیا۔ شکریہ خواجہ امرو، اب ہمیں اجازت دو، ہم تمہارا انتظار کریں گے، بلی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
پھر بلی غلام کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے پیچھے غلام بھی چلا گیا تو عمرو نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور زنبیل میں سے ایک بار پھر تھیلی نکال کر اس نے اس میں موجود دونوں ہیرے نکال لے اور انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ہیرے واقعی بے حد قیمتی تھے۔ عمرو نے مسرت بھرے انداز میں انہیں تھیلی میں ڈالا اور تھیلی واپس زنبیل میں ڈال لی، اور پھر زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ یہ سایہ جادوگر کون ہے، کہاں رہتا ہے اور میں اسے کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ سایہ جادوگر انتہائی طاقتور اور مکار جادوگر ہے۔ اسے سایہ جادوگر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سائے کی صورت میں نظر آتا ہے، اس کی اصل شکل کسی کو نظر نہیں آتی۔ سایہ جادوگر ملک توران کے شمال مغرب میں واقع پہاڑی علاقے میں اپنے محل میں رہتا ہے۔ یہ محل بھی کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے علاوہ سایہ جادوگر نے اپنے محل کے گرد 3 انتہائی خوفناک طلسم قائم کر رکھے ہیں، ایسے طلسم جنہیں فتح کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان طلسموں کی کیا تفصیل ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ بظاہر یہ طلسم عام سے لگتے ہیں لیکن دراصل انتہائی خوفناک ہیں۔ پہلا طلسم ایک جزیرے کا طلسم ہے۔ جب کوئی شخص ان پہاڑوں میں پہنچتا ہے تو اچانک پلک جھپکنے میں وہ اپنے آپ کو سمندر کے اندر ایک چھوٹے سے جزیرے میں پاتا ہے۔ اس جزیرے میں درخت ہیں لیکن ان پر کوئی پھل نہیں لگتا۔ یہاں پینے کے پانی کا کوئی چشمہ نہیں ہے۔ گھاس اور جھاڑیوں میں زہریلے کیڑوں کی کثرت ہے، اور جو شخص ایک بار اس جزیرے میں پہنچ جائے پھر وہ اس طلسم کو فتح کیے بغیر اس جزیرے سے نہیں نکل سکتا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ تو کیا میں سنہری چپلوں کی مدد سے وہاں سے نہیں نکل سکوں گا؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ سنہری چپلوں کی مدد سے وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ اس طلسم کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر کوئی مقدس چیز کام نہیں کرتی۔ یہاں پہنچ جانے والا آدمی بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کو کس طرح فتح کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ اس کی فتح کا طریقہ یہ ہے کہ اس جزیرے کے اندر ایک سرخ رنگ کا کیڑا رہتا ہے۔ اس کیڑے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سر پر بھی ایک زرد رنگ کا کیڑا چمٹا ہوا ہوتا ہے اور دم پر بھی۔ اس کیڑے کو پکڑ کر جب اس کے سر اور دم پر موجود زرد رنگ کے دونوں کیڑوں کو علیحدہ کر لیا جائے اور پھر ان دونوں کیڑوں کو ایک جھاڑی جس کے پتے کانٹوں کی طرح ہیں میں چھوڑ دیا جائے تو یہ دونوں کیڑے ان کانٹوں میں پھنس جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں کیڑے ہلاک ہو جائیں تو اس جھاڑی کو اکھاڑ کر اس کی جڑوں کے نیچے کی مٹی اٹھا لی جائے اور اس مٹی سے ایک انسانی پتلا بنایا جائے۔ پھر اس پتلے کو آگ میں جلا کر پختہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد اس پختہ انسانی پتلے کو جزیرے کے کسی بھی درخت پر رکھ دیا جائے تو آسمان سے ایک بڑا سا پرندہ آئے گا اور اس پتلے کو اپنے پنجوں میں دبا کر لے جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ پرندہ انتہائی تیز رفتار ہوتا ہے۔ اگر اس پرندے کو شکار کر لیا جائے تو پھر یہ طلسم فتح ہو جاتا ہے، ورنہ پرندہ اگر وہ پتلا لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر پتلا بنانے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اس پرندے کو پکڑ کر شکار کرنا ہے یا ایسے ہی؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، اسے پکڑے بغیر ہلاک کرنا ہوگا، لیکن خواجہ عمرو یہ سن لے کہ اس جزیرے میں اس کی زمین میں موجود کوئی مقدس چیز اس کے کام نہ آئے گی، اس لیے وہ صرف اپنی تلوار سے کام لے سکتا ہے، یا پھر اگر وہ تیر کمان بنا کر لے جائے یا نیزہ ساتھ لے جائے تو اس سے شکار کر سکتا ہے۔ لیکن یہ پرندہ اس قدر تیز رفتار ہوتا ہے کہ پلک جھپکنے میں آ کر غائب ہو جاتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، دوسرا طلسم کیا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ پہلا طلسم فتح ہوتے ہی دوسرا طلسم خود بخود نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ طلسم ایک صحرا کا ہے جس میں نہ ہی کوئی نخلستان ہے اور نہ ہی کوئی چشمہ، نہ ہی یہاں کوئی جانور موجود ہے، بس ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے اور یہاں ہر وقت خوفناک گرمی پڑتی رہتی ہے، اور اس صحرا میں رات بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس صحرا میں پہنچ جانے والا آدمی بھوک پیاس اور گرمی سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ تو پھر اس طلسم کو کیسے فتح کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے کہا۔ اس کے فتح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی اس میں پھنس جائے وہ صحرا میں ریت کے ایک ایسے ٹیلے کو تلاش کرے جس کی شکل عورت کی طرح ہو۔ جب وہ اس ٹیلے کی ریت ہٹائے گا تو اس کے اندر سے ایک زرد رنگ کا پتھر نکلے گا۔
उस जर्द रंग के पत्थर को वो किसी भी टीले की चोटी पर रख दे तो एक दरमियानी जिसामत का जर्द रंग का परिंदा आसमान से उतरेगा और उस पत्थर को उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही उसके पंजे उस पत्थर से लगेंगे वो उस पत्थर से चिमट जाएगा। उस परिंदे को पकड़कर हलाक कर दिया जाए तो उसके पेट में से एक सफ़ेद रंग का बड़ा सा मोती निकलेगा। उस मोती के अंदर सुराख होगा। उस सुराख में से रेत के जर्रे दूसरी तरफ गुजारना पड़ेंगे। जैसे ही 100 जर्रे उस सुराख में से गुजरेंगे तिलिस्म फतह हो जाएगा, लेकिन यह ख्याल रहे कि यह सुराख इस कदर छोटा होगा कि इसमें से जर्रे दूसरी तरफ से ना निकल सकेंगे, बल्कि ये जर्रे डालने के बाद फूंक मारकर उन्हें दूसरी तरफ से निकालना पड़ेगा। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा। और तीसरा तिलिस्म? उमरू ने पूछा। दूसरा तिलिस्म फतह होते ही आदमी खुद ब खुद तीसरे और आखिरी तिलिस्म में पहुंच जाएगा। यह तिलिस्म एक इंतहाई खूबसूरत बाग की शक्ल में है, जिसमें रंग बिरंगे फूल मौजूद होंगे, पानी के चश्मे होंगे, दरख्त होंगे, खूबसूरत छोटे छोटे परिंदे यहाँ हर तरफ उड़ते नजर आएंगे जो मुख्तलिफ रंगों के होंगे। लेकिन यह सब परिंदे एक ही जिसामत और एक ही तरह के होंगे, लेकिन हर परिंदे का एक ही रंग होगा। इन परिंदों में सिर्फ एक परिंदा ऐसा होगा जिसके जिस्म पर 2 रंग होंगे, और यह परिंदा जिस घोंसले में रहता है उस घोंसले को तलाश किया जाए और फिर उस घोंसले में एक जर्द रंग का अंडा मौजूद होगा। उस अंडे को उठा लिया जाए और फिर सफ़ेद और सुर्ख रंग का एक बड़ा सा फूल तलाश किया जाए जो इस सारे बाग में एक ही होगा और किसी चश्मे के किनारे पर होगा, लेकिन उसके ऊपर झाड़ियाँ चढ़ी हुई होंगी। लेकिन उन झाड़ियों में अगर वो फूल होगा तो झाड़ियाँ शफाफ हो जाएंगी और फूल गौर से देखने पर अंदर मौजूद नजर आ जाएगा। जैसे ही वो फूल नजर आए झाड़ियाँ हटाकर वो फूल तोड़ा जाए और फिर उस अंडे को तोड़कर उसके अंदर मौजूद जर्द रंग का मवाद उस फूल पर डाला जाए और फिर उस फूल को पानी में डाला जाए तो एक बड़ा सा परिंदा आसमान से उतरेगा और उस फूल को उठाकर ले जाने की कोशिश करेगा। उस परिंदे को पकड़कर ज़िबा कर दिया जाए तो यह तिलिस्म फतह हो जाएगा। और अगर परिंदा ये फूल उठाकर ले जाने में कामयाब हो गया तो यह आदमी हलाक हो जाएगा। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया। क्या दूसरे और तीसरे तिलिस्म में भी ज़ंबील में मौजूद मुकद्दस चीज़ें काम ना आएंगी? उमरू ने पूछा। नहीं, इन तीनों तिलिस्मों में मुकद्दस चीज़ें काम नहीं आएंगी। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया। तीसरा तिलिस्म फतह हो जाने के बाद क्या होगा? उमरू ने पूछा। जैसे ही तीसरा तिलिस्म फतह होगा वो आदमी दोबारा साया जादूगर के महल के सामने पहुंच जाएगा और अब उसे वो महल नज़र आने लग जाएगा। उसका दरवाज़ा खुला हुआ होगा। वो आदमी उस महल में दाखिल होगा तो उसका वास्ता एक मूंछों वाले पहलवान से पड़ेगा। ये पहलवान उसे हलाक करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर उस पहलवान की एक मूंछ काट दी जाए तो ये पहलवान हलाक हो जाएगा। लेकिन यह पहलवान इंतहाई ताकतवर होने के साथ साथ इंतहाई अहमक भी है, इसलिए उमरू को अपने मखसूस अंदाज में इसे मज़ीद अहमक बनाकर इसे हलाक करना पड़ेगा। फिर जैसे ही यह पहलवान हलाक होगा महल का आधा हिस्सा गायब हो जाएगा, बाकी आधे हिस्से में साया जादूगर नमूदार होगा, लेकिन वो साए की तरह नजर आएगा। उसके हाथ में एक बड़ी सी हड्डी पकड़ी हुई होगी। उसी लम्हे एक खूबसूरत लड़की सामने आ जाएगी जिसके माथे पर हीरे बंधे हुए होंगे। उस लड़के के कान चादर में छुपे हुए होंगे। उमरू को चाहिए कि जैसे ये लड़की नमूदार हो वो खंजर सुलेमानी को निकालकर हाथ में इस तरह पकड़ ले कि खंजर की नोक ऊपर की तरफ हो। फिर वो खंजर की नोक पर अपने दूसरे हाथ की उंगली लगाकर उसमें से खून निकाल ले और उस खून को उस लड़की और साया जादूगर पर फेंक दे। जैसे ही खून का कतरा उस लड़की के चेहरे पर पड़ेगा लड़की की चादर उसके सर से उतर जाएगी और उसके कान नजर आने लग जाएंगे। उसके कान में एक बड़ा सा सोने का हाला मौजूद होगा। उमरू फौरन ही खून उस हाले पर फेंकेगा तो एक धमाका होगा और लड़की गायब हो जाएगी और फिर साया जादूगर की असल शक्ल नज़र आने लग जाएगी। साया जादूगर उमरू पर जादू करेगा, लेकिन जब तक उमरू हाथ में खंजर पकड़कर उसकी नोक आसमान की तरफ किए रखेगा उस जादूगर का जादू उस पर असर न करेगा। इसके बाद उमरू अपनी अय्यारी से उसे मजबूर कर दे कि वो हाथ में पकड़ी हुई हड्डी उसे दे दे। जैसे ही उमरू ये हड्डी पकड़े फ़ौरन खंजर सुलेमानी की मदद से उस हड्डी को काट दे। हड्डी कटते ही साया जादूगर बेहोश हो जाएगा। जैसे ही साया जादूगर बेहोश होगा उसकी तलाशी ली जाए और फिर उसके लिबास के अंदर एक छोटी सी गुड़िया मिलेगी। उस गुड़िया की आंखों की जगह 2 मोती लगे हुए होंगे। उनमें से एक मोती सफ़ेद रंग का और दूसरा स्याह रंग का होगा। उन मोतियों को निकालकर ख्वाजा उमरू स्याह मोती को जादूगर के दाएं नथने में और सफ़ेद मोती बाएं नथने में डाल देगा और फिर खंजर सुलेमानी उसके सीने में मारेगा तो साया जादूगर हलाक हो जाएगा। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा।
اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ امرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولنے والی گڑیا کو واپس زنبیل میں ڈال دیا اور پھر دوسرے روز وہ تیار ہو کر گھر سے نکلا اور قریب جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پہنی اور اپنی جوتیاں زنبیل میں ڈال دیں۔ وہ گھر سے ایک عام سی تیر کمان، ایک خنجر بھی زنبیل میں ڈال کر لے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جال بھی زنبیل میں رکھ لیا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سنہری چپلوں، مجھے سایہ جادوگر کے محل کے سامنے پہنچا دو، امرو نے کہا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہے۔ پھر جب اسے دوبارہ احساس ہوا کہ اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ویران پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہے۔ ابھی وہ پہاڑوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ پھر اس نے آنکھیں کھولنی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک جزیرے پر موجود تھا جس کے گرد سمندر تھا۔ جزیرہ چھوٹا سا تھا، وہاں جھاڑیوں پر واقعی بے شمار رنگ برنگے کیڑے موجود تھے۔ اب امرو کو اس کیڑے کی تلاش تھی جس کے سر اور دم پر زرد رنگ کے کیڑے موجود تھے۔ وہ اسے تلاش کرتا ہوا پورے جزیرے میں گھومتا رہا، لیکن ایسا کیڑا اسے کہیں نظر نہ آیا، حتیٰ کہ وہ گھوم گھوم کر تھک گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ اب میں اس کیڑے کو کس طرح تلاش کروں گا؟ یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں کیڑے موجود ہیں۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور اس کیڑے کو تلاش کرنے اور پکڑنے کی کوئی تجویز سوچنے لگا، لیکن اسے کوئی تجویز سمجھ میں ہی نہ آ رہی تھی۔ آخر سوچتے سوچتے اچانک اسے نیند سی آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ سمندر کا پانی ایک بڑے پتے میں بھر کر کسی جگہ رکھ رہا ہے اور پھر ایک کیڑا اس پانی میں آ گرا۔ یہ وہی کیڑا تھا جس کی امرو کو تلاش تھی۔ اس کے ساتھ ہی امرو کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس طرح خواب میں اسے ترکیب بتا کر اس کی مدد کی گئی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک درخت کا ایسا پتا توڑا جو کافی بڑا تھا، پھر اسے موڑ کر ایک کانٹا اس نے اس میں چبو دیا۔ اس طرح پتے کا پیالہ سا بن گیا تو وہ ساحل پر آ گیا اور اس نے اس پتے کے پیالے میں سمندر کا پانی بھرا اور اسے ساحل پر ہی رکھ کر وہ ساتھ بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اچانک وہی کیڑا جس کی اسی تلاش تھی اڑتا ہوا اس پیالے میں موجود پانی میں گرا اور امرو نے بجلی کی سی تیزی سے اسے پکڑ لیا۔ اس کے سر اور دم پر واقعی زرد رنگ کے دو چھوٹے چھوٹے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ امرو نے ان دونوں کیڑوں کو علیحدہ کیا اور پھر وہ انہیں پکڑے جزیرے کے درمیان آ گیا۔ وہ یہاں پہلے گھومتے ہوئے ایسی جھاڑیاں دیکھ چکا تھا جن کے پتے کانٹوں کی طرح تھے۔ ایسی ایک جھاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے دونوں کیڑوں کو اس جھاڑی میں ڈال دیا۔ دونوں کیڑے کانٹوں میں پھنس گئے اور تڑپنے لگے۔ امرو قریب بیٹھ کر انہیں دیکھتا رہا۔ جب وہ کیڑے ہلاک ہو گئے تو امرو نے تلوار نکال لی اور اس کی مدد سے اس نے اس جھاڑی کو اکھاڑ دیا۔ نیچے کی مٹی گیلی تھی۔ اس نے اس مٹی سے ایک انسانی شکل کا پتلا بنایا اور پھر خشک جھاڑیاں اکٹھی کر کے اس نے انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اس مٹی کے پتلے کو ان جھاڑیوں کے درمیان رکھ کر اس نے زنبیل میں سے آگ جلانے والی سلائی نکال لی۔ چونکہ یہ عام سی سلائی تھی اس لیے جیسے ہی اس نے سلائی کو ایک پتھر پر رگڑا آگ پیدا ہو گئی اور امرو نے ان خشک جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ جھاڑیاں دھڑا دھڑ جلنے لگیں۔ امرو نے ادھر ادھر سے اور جھاڑیاں اکھاڑیں اور انہیں اس جلتے ہوئے ڈھیر پر ڈالتا رہا۔ کافی دیر بعد جب آگ بجھی تو امرو نے دیکھا کہ واقعی مٹی کا پتلا اب جل کر پختہ ہو چکا تھا۔ اس نے وہ پتلا اٹھایا اور پھر اس نے ایک گھنا درخت منتخب کیا اور ایک بیل توڑی اور اس درخت پر چڑھ کر اس نے اس پتلے کو ایک شاخ کے ساتھ اس بیل کی مدد سے باندھ دیا اور خود وہ تلوار لے کر ساتھ ہی شاخوں میں اس طرح چھپ کر بیٹھ گیا کہ جیسے ہی وہ پرندہ آئے وہ اسے فوراً ہلا کر سکے۔ اس نے اپنی جھاڑیاں شاخ کے گرد اس طرح لپیٹ لی تھیں کہ اب اس کے دونوں ہاتھ بھی آزاد ہو گئے تھے اور وہ گرنے سے بھی بچ گیا تھا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سائیں سائیں کی آواز کے ساتھ ایک پرندہ نمودار ہوا اور وہ اس پتلے پر جھپٹا۔ امرو نے تلوار چلائی لیکن پرندہ اس قدر تیز رفتار تھا کہ اس کا وار خالی چلا گیا، لیکن چونکہ پتلا بندھا ہوا تھا اس لیے پرندہ اسے اٹھا کر نہ لے جا سکا اور پھر پڑپڑاتا ہوا واپس آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اس کی رفتار واقعی بے حد تیز تھی۔ دوسرے لمحے پرندہ ایک بار پھر انسانی پتلے پر جھپٹا اور اس بار امرو نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار چلائی، لیکن امرو کا نشانہ ایک بار پھر خطا ہو گیا۔ لیکن پرندہ اس بار بھی اس پتلے کو اڑا کر نہ لے جا سکا اور ایک بار پھر آسمان کی طرف اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ امرو یہ دیکھ کر بے حد پریشان ہوا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار وہ ٹھیک نشانہ لگائے گا۔ پرندہ ایک بار پھر جھپٹا تو اس بار امرو نے اس پر تلوار چلانے کی بجائے اس پتلے پر تلوار چلائی اور دوسرے لمحے پرندے کی گردن کٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور امرو کو محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ پھر جب اس کے ہوش ٹھکانے لگے تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ ایک خوفناک صحرا کے درمیان موجود ہے
آسمان پر سورج چمک رہا ہے اور تیز گرمی پڑ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار ویسے ہی موجود تھی۔ امرو سمجھ گیا کہ پہلا طلسم فتح ہو گیا ہے اور اب وہ دوسرے طلسم میں موجود ہے۔ امرو نے تلوار نیام میں ڈال لی اور ایک اونچے سے ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس ٹیلے کو تلاش کرنا شروع کر دیا جو عورت کی شکل کا تھا، لیکن ایسا ٹیلا اسے کہیں نظر نہ آیا۔ ادھر گرمی کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن وہاں کہیں سایہ ہی نہ تھا، اس لیے وہ مجبور تھا۔ پھر وہ ٹیلے سے اترا اور آگے بڑھ گیا، لیکن اسے عورت کی شکل والا ٹیلا کہیں نظر نہ آیا۔ حتیٰ کہ گرمی کی شدت سے امرو نڈال اور بے حال ہو کر ریت پر گر گیا۔ اس کا جسم گرم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آگ ہی نکل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے فوراً ہی کوئی مداوع نہ کیا تو وہ اس گرمی سے ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے زمیل کاندھے سے اتاری اور اسے کھول کر اس کے اندر گھس گیا۔ اس طرح اسے دھوپ اور گرمی سے تو نجات مل گئی، لیکن ظاہر ہے اس طرح وہ نہ ہی دیکھ سکتا تھا اور نہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ اب وہ زمیل میں گھسا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اس ٹیلے کو کیسے تلاش کرے کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے سر زمیل سے باہر نکالا اور پھر خود بھی وہ زمیل سے باہر آ گیا۔ اس نے زمیل کو دوبارہ کاندھے سے لٹکایا اور اس بار اس نے اپنی پگڑی اتاری اور صرف ٹوپی سر پر رکھ کر اس نے پگڑی کو منہ اور سر کے گرد لپیٹ لیا۔ صرف آنکھوں پر کپڑا نہ لپیٹا اور آگے بڑھنے لگا، لیکن گرمی سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر! اچانک امرو کے منہ سے بے اختیار نکلا تو اس کے کانوں میں ایک باریک سی آواز پڑی۔ کوئی کہہ رہا تھا، خواجہ امرو، آنکھیں بند کر کے 7 قدم دائیں طرف اور 7 قدم آگے کی طرف، پھر 7 قدم دائیں طرف بڑھو، تم اس ٹیلے تک پہنچ جاؤ گے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ امرو نے فوراً ہی آنکھیں بند کی اور پھر 7 قدم دائیں طرف کو بڑھ گیا، پھر 7 قدم آگے بڑھ گیا اور 7 قدم دائیں طرف کو بڑھا، اور اس نے آنکھیں کھول لیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سامنے عورت کی شکل والا ٹیلا موجود تھا۔ امرو نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر تلوار لے کر اس نے اس ٹیلے کی ریت ہٹانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے زرد رنگ کا وہ پتھر تلاش کر لیا، پھر اس نے پتھر کو ایک ٹیلے کے اوپر رکھ دیا۔ اسی لمحے آسمان سے ایک پرندہ اس پتھر پر جھپٹا، لیکن جیسے ہی اس کے پنجے اس پتھر سے ٹکرائے وہ پتھر سے چمٹ گیا۔ یہ پرندہ زرد رنگ کا تھا۔ امرو نے اسے پکڑ لیا اور پھر تلوار کی مدد سے اسے ہلاک کر دیا۔ اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے پیٹ میں ایک موتی موجود تھا جس کے درمیان انتہائی باریک سا سوراخ تھا۔ امرو نے ایک ذرہ ریت کا اٹھایا، اسے سوراخ کے منہ پر رکھا اور پھر پھونک مار دی۔ ذرہ اس سوراخ سے گزر گیا۔ اس طرح امرو ایک ایک کر کے ریت کا ذرہ اس موتی کے سوراخ سے گزارتا رہا۔ گو کہ گرمی اسی طرح پڑ رہی تھی، لیکن اب چونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کامیابی کے قریب پہنچ گیا ہے، اس لیے اب اسے گرمی کی پرواہ نہ رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی 100 ذرے اس سوراخ سے گزرے ایک دھماکہ ہوا اور امرو کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھول لیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب وہ صحرا کی بجائے ایک انتہائی خوبصورت باغ میں موجود تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور رنگ دار بے شمار پرندے وہاں اڑتے پھر رہے تھے۔ امرو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ جب اس کی تھکن اور گرمی دور ہو گئی تو وہ اٹھا اور اس نے اس پرندے کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس کے 2 رنگ ہوں، لیکن پورا باغ گھوم لینے کے باوجود اسے ایسا پرندہ نظر نہ آیا تو وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر سامنے ایک درخت پر پڑی جس پر ایک گھونسلہ موجود تھا اور زرد رنگ کا پرندہ اس گھونسلے میں بیٹھا ہوا تھا۔ امرو نے اس غیبی امداد پر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرندہ اڑ گیا تو امرو اٹھا اور اس درخت پر چڑھ گیا۔ گھونسلے کے اندر واقعی ایک انڈا موجود تھا جس کا رنگ زرد تھا۔ امرو نے وہ انڈا اٹھایا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ اب اسے پھول کی تلاش تھی۔ وہ انڈا اٹھائے پورے جزیرے میں گھومتا رہا۔ پھر اچانک ہی ایک چشمے کے کنارے اس کی نظریں جھاڑیوں کے ایک جھنڈ پر پڑی جو اسے شفاف نظر آئیں۔ وہ آگے بڑھا اور جھک کر اس نے غور سے ان جھاڑیوں کو دیکھا تو اسے جھاڑیوں کے اندر پھول کی چمک نظر آئی۔ اس نے جھاڑیاں ہٹا کر وہ پھول توڑ لیا۔ پھر اس نے انڈا توڑا۔ انڈے کے اندر زرد رنگ کا مواد تھا۔ اس نے یہ مواد اس پھول پر ڈال دیا۔ پھر اس نے زمیل میں سے وہ جال نکالا جو وہ اپنے ساتھ گھر سے لایا تھا اور جال لے کر وہ چشمے کے کنارے ایک بڑی سی جھاڑی کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پھول کو پانی میں ڈالا تو دوسرے لمحے ایک بڑا سا پرندہ اس پھول پر جھپٹا، لیکن امرو پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے جال اس پرندے پر پھینکا اور پرندہ اس جال میں پھنس گیا۔ امرو نے جال کھینچ کر اس پرندے کو باہر کھینچا اور پھر ایک ہاتھ سے اس نے پرندے کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے زمیل میں سے ایک عام سا خنجر نکالا اور اس پرندے کو جال سے نکال کر اس نے اسے ذبح کر دیا۔
جیسے ہی پرندہ ذبح ہوا ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ امرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دھواں چھٹا تو امرو نے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر انہی پہاڑیوں میں موجود تھا جہاں سے وہ جزیرے پر پہنچ گیا تھا۔ اب پہاڑوں کے درمیان اسے ایک بہت بڑا محل نظر آ رہا تھا جس کا بڑا سا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ امرو نے ہاتھ میں موجود خنجر اور جال کو زمین میں رکھا اور پھر پیروں میں موجود سنہری چپلیں اتار کر اس نے زمین میں ڈال لی اور اپنی جوتیاں نکال کر پہن لیں اور محل کے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کا واسطہ اس طاقتور اور احمق پہلوان سے پڑے گا جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور جس کے ساتھ عیاری کر کے اس نے اس کی ایک مونچھ کاٹ دینی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوا دور سے ایک قوی ہیکل پہلوان اسے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا۔ وہ واقعی بے حد طاقتور نظر آ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں امرو کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ امرو نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اسے احمق کی بجائے مکار اور عیار نظر آیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ بولنے والی گڑیا غلط نہیں کہتی۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ رک جاؤ احمق پہلوان، تمہاری دونوں مونچھیں ایک جیسی نہیں ہیں اور بھاگتے ہوئے ہلتی بھی ہیں، اس لیے موت تمہارے پیچھے ہے۔ امرو نے بڑے رعبدار لہجے میں کہا تو اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوا مونچھوں والا پہلوان یکلخت رک گیا۔ تم کون ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ پہلوان نے کہا، سنو، میرا نام حکیم الحکمہ ہے، میں دنیا کا سب سے بڑا حکیم ہوں، طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کا شاہی حکیم ہوں، مجھ سے کوئی بات نہیں چھپی ہوئی، میں تمہاری مونچھوں کے ایک ایک بال کی حکمت جانتا ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو میری بات سنو، ورنہ موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور تمہارا یہ مضبوط اور طاقتور جسم خاک میں مل جائے گا اور کیڑے اسے کھا جائیں گے۔ امرو نے اپنے لہجے کو رعبدار بناتے ہوئے کہا تو پہلوان کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں سایہ جادوگر کا پہلوان ہوں۔ سایہ جادوگر دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، پہلوان نے اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہوئے کہا تو امرو بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نادان اور احمق ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ سایہ جادوگر طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ شہنشاہ افراسیاب ساری دنیا کے جادوگروں کا شہنشاہ ہے۔ امرو نے کہا، ہاں شہنشاہ تو ظاہر ہے بڑا جادوگر ہوگا، لیکن تم مجھے کیوں ڈرا رہے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے تو حکم ہے کہ جو یہاں آئے میں اسے ہلاک کر دوں۔ میں نے یہاں آنے والے بے شمار افراد کو ہلاک کر دیا ہے، آج تک کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکا، اور میں تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا کیونکہ میرے آقا سایہ جادوگر کا یہی حکم ہے۔ پہلوان نے کہا، تم مجھے کیا ہلاک کرو گے احمق پہلوان؟ مجھے تو صرف وہی ہلاک کر سکتا ہے جس کی ایک مونچھ ہو۔ تم اس وقت تک اپنے آقا جادوگر کے حکم پر عمل نہیں کر سکتے جب تک تمہاری ایک مونچھ کٹ نہ جائے۔ اگر تم واقعی سایہ جادوگر کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پہلے ایک مونچھ کاٹ دو، ورنہ تم مجھے ہلاک نہ کر سکو گے اور تم اپنے آقا سایہ جادوگر کے نافرمان بن جاؤ گے اور ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ امرو نے کہا، تو کیا تم واقعی میرے ہاتھوں ہلاک ہونا چاہتے ہو؟ پہلوان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تم مجھے ہلاک ہی نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی مونچھ نہیں کٹوا سکتے۔ میں حکیم الحکمہ ہوں، مجھے ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ پھر تمہاری دونوں مونچھیں ایک جیسی نہیں ہیں اور جب تم دوڑتے ہو تو تمہاری دونوں مونچھیں ہلتی ہیں، اس لیے تو میں نے کہا ہے کہ موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ تم مجھے کیا ہلاک کرو گے؟ تم خود ہی ہلاک ہونے والے ہو۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو بے شک اپنی مونچھوں کو ناپ لو۔ امرو نے کہا تو پہلوان کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے مونچھیں ناپنی شروع کر دیں۔ ہاں تم درست کہہ رہے ہو، واقعی میری مونچھیں چھوٹی بڑی ہیں اور ہلتی بھی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ میں تو مرنا نہیں چاہتا۔ پہلوان واقعی بے حد احمق تھا، اس لیے وہ امرو کی عیاری کے جال میں پھنسی گیا تھا اور موت سے بھی خوفزدہ تھا، اس لیے وہ امرو کی باتوں سے خوفزدہ بھی ہو گیا تھا۔ اس کا ایک حل ہے اور وہ یہ کہ تم اپنی ایک مونچھ کٹوا دو تاکہ تمہاری یہ مونچھ جب دوبارہ پیدا ہو تو تمہاری دوسری مونچھ کے برابر ہو جائے اور تم موت سے بچ جاؤ۔ امرو نے کہا، لیکن کس طرح میں کاٹوں؟ پہلوان نے کہا، میں تمہاری یہ خدمت سر انجام دے سکتا ہوں، لیکن تم مجھے انعام کیا دو گے؟ امرو نے کہا، یہی انعام تمہارے لیے بہت بڑا ہے کہ میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا بلکہ تمہیں زندہ واپس جانے کی اجازت دے دوں گا۔ پہلوان نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم جیسا طاقتور پہلوان ہلاک نہ ہو، اپنی جگہ سے نہ ہلنا، میں ابھی تمہاری ایک مونچھ کاٹ دیتا ہوں۔ امرو نے کہا،
اور پھر زمیل میں سے اس نے خنجر نکال لیا۔ بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہاری مونچھ کاٹ سکوں، عمرو نے کہا تو پہلوان بیٹھ گیا اور عمرو نے خنجر کی تیز دھار سے اس کی ایک مونچھ کاٹ دی، اور جیسے ہی پہلوان کی ایک مونچھ کٹی، پہلوان نے چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور چند لمحوں بعد ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی محل کا آدھا حصہ غائب ہو گیا۔ عمرو تیزی سے آگے بڑھ کر محل کے دوسرے حصے کی طرف بڑھا، اور پھر اس حصے میں پہنچتے ہی وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ سامنے ہی اسے ایک انسان کا سایہ نظر آ رہا تھا جس کے ایک ہاتھ میں بڑی سی ہڈی تھی۔ اسی لمحے عمرو نے اس سایہ کے ساتھ ہی ایک خوبصورت لڑکی کا چہرہ دیکھا جس نے سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے ماتھے پر زیور موجود تھا جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، لیکن دونوں کان چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ ٹیڑھی نظروں سے عمرو کو دیکھ رہی تھی۔ عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی زمیل میں سے خنجر سلیمانی نکال کر ہاتھ میں اس طرح پکڑ لیا کہ اس کی نوک آسمان کی طرف تھی، اور دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی اس نے خنجر پر پھیری تو اس کی انگلی سے خون بہنے لگا۔ عمرو نے اپنی انگلی سے نکلنے والے خون کو جادوگر اور اس لڑکی کی طرف پھینکا۔ خون کا قطرہ جیسے ہی لڑکی کے چہرے پر پڑا، اس کے سر سے چادر غائب ہو گئی اور اب اس کا کان نظر آنے لگ گیا جس میں سونے کا حلہ تھا۔ عمرو نے دوبارہ اپنی خون میں ڈوبی ہوئی انگلی کو جھٹکا تو اس کی انگلی سے نکلنے والے خون کا قطرہ اس حلے پر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور لڑکی کا چہرہ غائب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمرو کو سایہ جادوگر کی اصل شکل نظر آنے لگ گئی۔ وہ انتہائی بدصورت تھا، اور شاید اسی لیے اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا اور سایہ بنا ہوا تھا۔ عمرو نے اپنے خنجر کو اسی طرح پکڑے رکھا کہ اس کی نوک آسمان کی طرف تھی۔ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، تم نے میری خاص کنیز کو ہلاک کر دیا ہے، میرے پہلوان کو ہلاک کر دیا ہے، سایہ جادوگر نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے منتر پڑھ پڑھ کر عمرو کی طرف پھونکنا شروع کر دیا۔ لیکن عمرو کو معلوم تھا کہ جب تک وہ خنجر سلیمانی کو اسی طرح پکڑے رکھے گا کہ اس کی نوک آسمان کی طرف ہوگی، سایہ جادوگر کا کوئی جادو اس پر اثر نہ کر سکے گا۔ اور وہی ہوا۔ سایہ جادوگر نے تمام منتر پڑھ دیے، لیکن اس کے ایک منتر کا بھی عمرو پر اثر نہ ہوا۔ اب تو سایہ جادوگر بے حد گھبرایا۔ کون ہو تم، اور میرے جادو کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا، حالانکہ میں دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر ہوں؟ سایہ جادوگر نے قدرے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، میرا نام حکیم الحکمہ ہے، اور میں طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کا خاص حکیم ہوں۔ مجھ پر تمہارا جادو اثر نہیں کر سکتا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے یہاں آنے کا ارادہ کیا تو میں نے تمہارے تینوں طلسم انتہائی آسانی سے فتح کر لیے، پھر تمہارے پہلوان کو ہلاک کر دیا، اور اب تمہارے سامنے میں نے اس لڑکی کو غائب کر دیا، اور تم دوسروں کے لیے سایہ جادوگر بنے ہوئے ہو۔ مجھے تمہاری اصل شکل نظر آ رہی ہے، عمرو نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا تو سایہ جادوگر عمرو سے بے حد برعوب نظر آنے لگا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ جادوگر نے کہا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں سایہ جادوگر۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں حکیم الحکمہ ہوں، مجھے ساری باتوں کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اچھے اور رحم دل جادوگر ہو، لیکن تمہاری موت قریب آ گئی ہے، اتنے قریب کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم موت سے بچ سکتے ہو۔ عمرو نے کہا، وہ کس طرح؟ سایہ جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تم نے ہاتھ میں جو ہڈی پکڑی ہوئی ہے یہ انسانی ہڈی ہے نا؟ عمرو نے کہا۔ جادوگر نے کہا، یہ کتنی پرانی ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ پرانی کا کیا مطلب؟ یہ ہڈی مجھے میرے استاد نے دی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ جب تک یہ ہڈی اسی طرح صحیح سالم رہے گی تم پر کوئی غالب نہ آ سکے گا۔ سایہ جادوگر نے کہا، لیکن تمہارے استاد کو علم نہیں ہے کہ اس پرانی ہڈی کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو گیا ہے جو اس ہڈی کو اندر سے کھائے چلا جا رہا ہے، اور اگر اس کیڑے کو باہر نہ نکالا گیا تو وہ ہڈی کو کھا جائے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ عمرو نے کہا، نہیں، میں اس ہڈی کی وجہ سے ہلاک نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ سایہ جادوگر نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری جان اس ہڈی میں نہیں ہے، لیکن اس ہڈی کے ختم ہوتے ہی تمہاری تمام طاقت ختم ہو جائے گی اور تم مردوں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے، پھر ایک بچہ بھی تم پر غالب آ جائے گا۔ عمرو نے جواب دیا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سایہ جادوگر نے کہا، اگر تم مجھے انعام دینے کا وعدہ کرو تو میں اس ہڈی کو کاٹ کر اس میں سے ہڈی نکال سکتا ہوں اور پھر ہڈی کو دوبارہ جوڑ سکتا ہوں، اس طرح تم ہزاروں سال تک ہر خطرے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ عمرو نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم پر یقین آ رہا ہے، کیونکہ واقعی تم نے تینوں طلسموں کو ختم کر دیا ہے اور انتہائی طاقتور پہلوان کو ختم کر دیا ہے۔
تم واقعی حکیم الحکمہ ہو، میں تمہیں انعام دوں گا، تم مجھے اس خطرے سے نکال دو۔ سایہ جادوگر نے کہا۔ وہ امرو کی عیاری کے جال میں پھنس گیا تھا۔ اسے شاید تسلی اس بات کی تھی کہ چونکہ اس کی جان اس ہڈی میں نہیں ہے اس لیے وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ لاؤ یہ ہڈی مجھے دو، امرو نے کہا تو سایہ جادوگر نے ہڈی اس کی طرف بڑھا دی۔ امرو نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کو پوری قوت سے ہڈی پر مارا تو ہڈی درمیان سے کٹ گئی اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ جیسے ہی ہڈی کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، سایہ جادوگر نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ امرو نے ہڈی ایک طرف پھینکی اور خنجر واپس زمین میں ڈال کر وہ آگے بڑھا اور اس نے سایہ جادوگر کے لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ جلد ہی اس نے اس کے لباس میں سے ایک گڑیا نکال لی جس کی آنکھوں میں موتی لگے ہوئے تھے، دائیں آنکھ میں سفید موتی اور بائیں آنکھ میں سیاہ موتی۔ امرو نے خنجر نکال کر اس کی مدد سے دونوں موتی اس گڑیا کی آنکھوں سے نکال لیے۔ پھر اس نے بے ہوش پڑے ہوئے سایہ جادوگر کے دائیں نتنے میں سفید موتی اور بائیں نتنے میں سیاہ موتی رکھ دیا۔ لیکن جیسے ہی دونوں موتی اس نے سایہ جادوگر کے نتنوں میں رکھے، سایہ جادوگر کے جسم سے سرخ رنگ کی ایک لہر سے نکلی اور امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم میں آگ لگ گئی ہو اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ اس محل سے باہر پڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت بھی بے حد خراب تھی، اس کی ضمیل بھی غائب تھی اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی درد کر رہی ہو۔ وہ کراہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ بجائے یہ کہ وہ سایہ جادوگر ہلاک ہوتا، الٹا مجھے تکلیف پہنچی۔ یہ کیا ہو گیا؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم سے بڑی غلطی ہوئی ہے امرو یار۔ اچانک ایک باریک سی آواز سنائی دی تو امرو نے چونک کر دیکھا تو اس نے ساتھ ہی ایک پتھر پر ایک بونے کو کھڑے دیکھا۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں بونوں کا شہزادہ ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہیں یہاں پڑے ہوئے دیکھا تو میں تمہیں ہوش میں لے آیا، ورنہ تم بے ہوشی کے عالم میں یہیں پڑے پڑے ہلاک ہو جاتے۔ بونے شہزادے نے کہا۔ تمہارا شکریہ بونے شہزادے، لیکن مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ امرو نے کہا۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ تم نے سایہ جادوگر کے دائیں نتنے میں سیاہ موتی اور بائیں نتنے میں سفید موتی رکھنا ہے، لیکن تم نے جس طرح گڑیا کی آنکھوں میں موتی تھے ویسے ہی رکھ دیے، یعنی دائیں نتنے میں سفید موتی رکھ دیا اور بائیں نتنے میں سیاہ۔ بونے شہزادے نے کہا تو امرو کو یاد آ گیا کہ واقعی اسے یہی کہا گیا تھا، لیکن اس نے غلطی سے الٹ کر دیا۔ ہاں اب مجھے یاد آ گیا ہے، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ امرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ سایہ جادوگر ابھی بے ہوش پڑا ہوا ہے اور سزا کے طور پر تمہاری ضمیل غائب کر دی گئی ہے اور اب تم اس جادوگر کے محل میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اب تم ایسا کرو کہ یہاں سے ایک سفید رنگ کا پتھر تلاش کرو، اس پتھر کو تم اس محل کے اندر پھینک دو، پھر تمہیں راستہ مل جائے گا۔ تم اندر جا کر موتی نکال لو اور پھر اسی ترتیب سے رکھ دو جیسا کہ تمہیں بتایا گیا تھا۔ تمہاری ضمیل بھی وہیں موجود ہوگی، پھر تم خنجر سلیمانی سے اس جادوگر کو ہلاک کر سکتے ہو۔ جلدی کرو، وقت بے حد کم رہ گیا ہے۔ اگر سایہ جادوگر کو ہوش آ گیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، بولے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوڑتا ہوا ایک پتھر کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ امرو جلدی سے اٹھا اور ادھر ادھر گھوم کر سفید رنگ کا پتھر تلاش کرنے لگا، اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ اسے حاصل کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ پتھر کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا۔ امرو نے پتھر اٹھایا اور پھر محل کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے محل کی دیوار کے قریب جا کر پوری قوت سے بازو گھمایا اور پتھر کو محل کے اندر پھینک دیا۔ جیسے ہی پتھر محل کے اندر گرا، محل کی دیوار درمیان سے پھٹ گئی اور ایک راستہ نمودار ہو گیا۔ امرو تیزی سے آگے بڑھا اور محل میں داخل ہو گیا۔ جلدی وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں سایہ جادوگر ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ امرو کی ضمیل بھی وہیں موجود تھی۔ امرو نے سب سے پہلے ضمیل اٹھائی اور اسے کاندھے سے لٹکا کر اس نے جادوگر کے نتنوں سے موتی نکالے اور پھر دائیں نتنے میں سیاہ موتی اور بائیں نتنے میں سفید موتی رکھا اور ضمیل سے خنجر سلیمانی نکال کر اس نے بے ہوش سایہ جادوگر کے سینے میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ پھر سایہ جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرا نام سایہ جادوگر تھا، مجھے امرو عیار نے ہلاک کر دیا ہے۔ جب آواز ختم ہوئی اور دھواں چھٹا تو امرو نے دیکھا کہ محل غائب ہو چکا تھا، البتہ ایک جگہ ایک صندوق پڑا ہوا تھا جس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ امرو خوشی سے اچھلتا ہوا اس صندوق کے پاس پہنچا اور صندوق میں موجود تمام دولت اپنی ضمیل میں ڈالی اور پھر سنہری چپلیں نکال کر پہننی شروع کر دیں۔
اب وہ ساسان جانا چاہتا تھا تاکہ اس بلی شہزادی سے مل سکے۔ اسے معلوم تھا کہ سایہ جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی شہزادی اپنے اصل روپ میں آ گئی ہوگی، اور اب وہ جا کر ملک ساسان کا آدھا شاہی خزانہ بھی انعام کے طور پر وصول کر لے گا۔ اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی آئندہ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔